حالات ہیں, ایئرپورٹ کی جو تصویریں ہیں, विमान پر لٹکے لوگ ہیں, विमान سے گرتے لوگ نظر آ رہے ہیں, اس کو دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جی یہی محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ بہت خوف میں ہیں, کیونکہ ہم جب ینگ تھے اسکول کے زمانے میں 96 میں جب طالبان آئے تھے, وہ خوف ہم نے خود بھی دیکھا تھا, اور جو دہشت ان لوگوں نے کیا تھا وہاں کابل میں, لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا تھا اسٹیڈیم میں, لوگ ہاتھ کاٹ دے دیتے, یہ سب کچھ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ تصویریں دیکھ کر وی آر ہارٹ بروکن کہ ابھی وہاں پر جو لوگ ہیں کیا بیت رہی ہے. تو ہم بہت کنسرن ہیں اپنے دوستوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں. تو وی آر ان شاک. اٹ از اے ٹوٹل شاک ٹو سی آل دیز chaotic scenes there, to be honest. نازیہ, کیونکہ آپ ایک مہیلا ہیں, آپ یہ سمجھ رہی ہوں گی کیونکہ آپ نے وہ دور دیکھا ہے, مہیلائیں بہت گھبرائی ہوئی ہیں. کس طریقے کے حالات آپ نے دیکھے اور آج کس بات کا ڈر خاص طور پر مہیلاؤں کے لحاظ سے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہاں پہ بہت مشکل ہے, اسپیشلی فار لیڈیز. وہاں کے لیے تو حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے. اٹ از اے ڈارک سچویشن کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو جائے گی. یہ سب چیزیں جو ہو رہے وہاں پہ, دس از اے ٹوٹل شاک ایز ڈرما سیڈ, کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. 20 years ago یہی ہو رہے تھے وہاں پہ, 24 years ago, اور ابھی پھر سے وہاں پہ وہی حالات ہے. تو لیڈیز کے لیے دیٹ وڈ بی ویری ڈینجرس, اسپیشلی وہ خواتین کے لیے جو گورنمنٹ میں کام کر چکے ہیں, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر چکے ہیں, ان کی لائف از انڈر تھریٹ. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنا بھی لائک جو خوف آپ دیکھ رہے ہو, یہ ایک چھوٹی سی دکھاوا ہے وہ بگ پرابلمس ہے جو وہ لوگ فیس کر رہے ہیں ابھی افغانستان میں. اٹ از ریئلی unbelievable to believe کہ اگین ہم وہی دور میں جا رہے ہیں اور وہی حالات ہو رہے ہیں وہاں پہ. تو I am totally speechless. آسیہ, کیونکہ آپ اس دور میں کیا تھیں اس جگہ پر جب پہلے طالبان کا قبضہ تھا. اس بار تو طالبان کہہ رہا ہے کہ ہم نئے طالبان ہو گئے, مہیلاؤں کو کام کرنے کی آزادی ہوگی, کئی طریقے کی سہولیتیں دیے جائیں گی. اس سمے کیا حالات تھے جو آپ نے فیس کیا ہو, جس کو سوچ کے آج بھی روح آپ کی کانپ جاتی ہو؟ اور کیا طالبان جیسے دیش پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے طالبانیوں پر؟ نازیہ, سن پا رہی ہیں آپ مجھے؟ آپ کو آواز پہنچ رہی ہے نازیہ درمال؟ سن پا رہے ہیں آپ؟ میں سوال دہراؤں. Yes. نازیہ, آپ کو آواز آ رہی؟ Are we still connected? تو نازیہ سے میں یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ آخر کس طریقے کے حالات تھے جب آپ کو چھوڑنا پڑا تھا افغانستان, جب طالبان کا پہلے قبضہ ہوا تھا؟ اس وقت کی بات یہ تھی کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا, they hanged the president at that time, Dr. Najibullah, and it was also a total shock to everybody. جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم چلے گئے تھے وہاں دیکھنے جہاں پہ ان لوگوں نے پریزیڈنٹ کو ہینگ کیا تھا, near the presidential palace, or it was exactly located next to the school where I was studying at that time, Amani High School. تو ایک بہت بڑا شوق تھا اور ہمارے لیے, سب کے لیے یہ. تو ہم وہاں سے پھر کنٹری چھوڑ کے چلے گئے تھے باہر, اور اسی خوف سے کہ کیا ہوگا ہمارے لیے, کیونکہ انسرٹنٹی تھی, کرولیٹی تھی. وہاں لوگوں کو مار رہے تھے, عورتوں کو جیسے باہر نکلتے تھے تو ان کو ہنٹر سے مار رہے تھے, ینگ مین کو بھی جیسے داڑھی کی وجہ سے, اگر آپ کی داڑھی چھوٹی ہے, آپ کی داڑھی بڑی ہے, یہ کہہ کر یا تو وہ پریزن میں ڈالتے تھے یا وہیں پر مارتے تھے. تو یہ خوف ہم پہلے دے چکے, اس لیے تو ہم نے وہاں کنٹری چھوڑ چکے تھے ایٹ دیٹ ٹائم. اور پھر اب وہی خوف ہم دیکھ رہے ہیں, ہم لاشیں دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر, آج کل ہم سوشل میڈیا پہ یا میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہیں. تو وہی خوف آج بھی ہے
اور ہم اپنے لوگوں کے لیے کنسرن ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا. سرمال، اب طالبانیوں کا کہنا ہے کہ مہیلاؤں کو سارا حق دیا جائے گا، ان کو سوتنترتا، ان کو فریڈم اتنی ملے گی کہ وہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں. آپ کو بھروسہ ہے کہ جو طالبان کہہ رہا ہے وہ ہوگا بھی، یا بدل گیا ہے، کچھ نیا طالبان ہے اب؟ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے ایسا کچھ نہیں ہے، اور ابھی بھی ان لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے کہ یہ انڈیکیٹ کرے کہ یہ لوگ عورتوں کو اور بچوں کو عورتوں کو ان کا حق دیں گے اور اسٹڈی کرنے کے لیے. ابھی ہرات سے مجھے میرے دوستوں سے رابطہ ہے، وہاں پر لڑکیوں کو کہا گیا ہے کہ آپ یونیورسٹی مت آؤ. تو کیس سے بھی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے that the Taliban have changed. They are the same people. جو یہ کر رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. اسی لیے تو کوئی امید نہیں ہے. اگر آپ کیوٹک سینز دیکھیں کابل ایئرپورٹ کے، اور جو لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں ایئرپورٹ کی طرف، اور وہاں پر وہ ایئرپلین میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سب خوف کی وجہ سے ہے. تو یہ سب لوگ ہوپلیس ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ کیسا دہشت ہوگا، کیسا ان لوگوں کے ساتھ کیسا ٹریٹ کیا جائے گا. اسی لیے تو سب بھاگ رہے ہیں. اگر طالبان چینج ہو چکے ہوتے اور لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی کہ چلو اب یہ چینج ہو چکے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تو کیوں اس طرح بھاگتے؟ نازیہ، آپ کچھ اپنا ایکسپیرینس بتا پائیں، آپ نے کیا محسوس کیا تھا اس وقت؟ It was a horrible experience back then. اور ابھی بھی جو مجھے یہ سب چیزیں جب دیکھتی ہوں ٹی وی کے تھرو، یا اس طرح جو ہمیں فیملی کی ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے, it is heartbreaking, like our hearts are like really broken now, کیونکہ اسی میں یوں لگ رہا ہے کہ ہم پھر سے اسی ایرا میں جا رہے ہیں جہاں پہ بالکل ڈارکنیس تھی, اسپیشلی خواتین کے لیے, لیڈیز کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی اگر کوئی معجزہ کیا ہو گئی ہوگی کہیں پہ بھی. لائک میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اگر ان کا طور طریقے چینج ہو گیا ہوگا اور میں بھی جو یہ اب کہہ رہے ہیں وہی کر کے دکھائے, that would be totally a different story. otherwise اگر وہ جو ایکسپیرینس پہلے ہماری ہے وہ پہ افغانستان کی ان کی ایرا میں تو وہی ریپیٹ ہو جائے, it is a total disaster اس کنٹری کے لیے, ہماری سب کنٹری مین اور وومن کے لیے. وہ یہ beginning of a new disaster ہے اس لینڈ کے لیے. مجھے بالکل like as I told you that we have family there, میری سسٹر وہاں پہ رہ رہے, میرے انکل وہاں پہ رہ رہے, تو ہمیں پتا تک نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ. ہمیں کانٹیکٹ ہو جائے ان کے ساتھ, نہ ہو سکے, یا وہ سب جو ہے آئدر ملٹری میں کام کیا ہے یا گورنمنٹ کا سرونٹ تھے رہے ہوئے, لائک اس طرح کچھ سب ان کے پاس جابس تھے. تو ابھی اگر یہ لوگ ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ کرے تو یہ کیا کریں گے گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ یا جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا ہے. تو دس از ٹوٹلی گرے زون. تو ابھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ٹوٹلی ان شاک اینڈ لاسٹ. بس ہمارے آنسو خوش نہیں ہو رہے جس سمے سے یہ سب شروع ہو گئی ہے, اور لیکن کیا کر سکتے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, بس we have to wait and watch. نازیہ, جو ایسی باتیں سامنے آتی رہیں کہ وہاں اگر غلطی سے برقعے سے پیر دکھ جائے تو مہیلاؤں کو پیٹا جاتا تھا, گھر میں اگر گرلز اسکول چلاتے ہیں اور وہاں پر بچے اور جو چھاتر مطلب جو لوگ ہیں ان کے سامنے سرے عام ان کو گولی مار دی جاتی تھی, آپ گھر پر ٹیوشن نہیں دے سکتے, ایسے حالات تھے اس وقت؟ یہ نہیں تھا کہ گولی مار دے جو ٹیوشن دے رہے, لیکن ان کو بہت برے طریقے سے مجازات کر دیتے تھے. لائک ایون وہ ٹیچر جو وہ کنڈکٹ کیا تھا اسی ٹائم وہ سب ان کو پریزنٹ میں ڈال دیتے تھے اور اس طرح کچھ, اور بچوں کو بھی ہنٹر سے مار کے, لائک وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک خوف نہیں ہوتے وہ کریٹ کرے کہ لوگ یہ سب بند کرے یہ سب کرنا. لیکن میرا خود اپنی فیملی ممبر سے ایک لیڈی کا تھوڑا سا اس کا پیر کے پیچھے جو ہوتا ہے خود وہاں سے شوز سے نظر آیا ہوا تھا, کیونکہ انہوں نے ساک نہیں پہنی ہوئی تھی, ساکس ان کے پاس نہیں تھے اس ٹائم. میرے خیال میں جوتے پہنے ہوئے تھے, سب برقع سب کچھ. ان کو اسی طرح انہوں نے مارا تھا کہ شی واز ہاف ڈیڈ. جب وہ گھر آئے تو بہت حالت خراب تھی ان کی.
तो it was our family member और इसी हालात को हमने तजुर्बा किया है वहाँ पे। और अगर ये सब फिर से हो जाए वो कंट्री में जो लोगों like there are a lot of people क्योंकि उनके पास कोई यंग मैन नहीं है, उनकी जो शौहर है वो भी मेरे ख्याल से अगर शहीद हो गए होगा और उनका बेटा भी या इस तरह कुछ जो डिजास्टर्स वहां पे हुई है, फैमिली में 5-6 पीपल एक साथ भी मर चुके हैं वहां पे, मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो वहां पे कोई नहीं होगा, एक लेडी अपनी 3-4 छोटे बच्चों के साथ क्या करेगी वहां पे? उनको कौन खाना देगा? उनका क्या होगा अगर वो बाहर ना जा सके, अगर वो अपना काम कंटिन्यू ना कर सके? तो दिस इज अ स्टार्ट ऑफ टोटल न्यू डिजास्टर। ओनली हमारे होप अभी यही है कि अगर कुछ तगीर उनमें नजर आ जाए या उन्होंने कुछ रीथिंक किया होगा अपनी करतूतों की, वो भी वी हैव टू वेट एंड वॉच। और अभी तो कोई भी कुछ नहीं कर लेकिन सकता। नाज़िया, जो आपके बहुत सारे mention जानकार है। होंगे, बहुत सारे जानने वाले होंगे जो वहां होंगे, उनसे आपकी बात हुई है? फिलहाल हालात वहां पर क्या है? वहां पे बात हुई है, हालात यही है कि अभी वो घर पे है, बाहर नहीं जा सकते। इस तरह नहीं है कि वो लोग कहे कि तुम बाहर मत आओ, लेकिन लेडीज को तो उन्होंने कहा है कि लेडीज शुड स्टे होम। लेकिन सबके दिलों में खौफ है, वो अपनी घर से बिल्कुल बाहर खौफ की वजह से भी नहीं जा सकते क्योंकि उनको पता नहीं क्या हो जाए उनके साथ। घर में क्या ये जो लड़ाके हैं तालिबान के जबरदस्ती घुस रहे हैं? तालिबान, मैंने सुना है कि तालिबान वहाँ पर उन लोगों ने जो गवर्नमेंट के साथ काम किया है, स्पेशली एनडीएसएफ के साथ या एनडीएस के साथ, वो लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी घरों में घुस रहे हैं, उनको घर से निकाल के मार रहे हैं। कंदहार में ये काम इन लोगों ने किया है। सड़कों पर उन लोगों की लाशें पड़ी है। सोशल मीडिया में आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये लोग कर रहे हैं अभी। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि कोई चेंज की कोई इंडिकेशन है ही नहीं तालिबान में अभी तक। और अगर आप ये तस्वीर दरमाल देख पा रहे हो, अगर आपके सामने टीवी हो, तो हम लोग कुछ तस्वीरें रख रहे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग कितने डरे हुए हैं और कितने आमादा हैं, किसी भी तरह से वो अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। प्लेन जा रहा है, प्लेन के साथ लोग जो हैं वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो बाहर से ही प्लेन को पकड़कर, जब प्लेन उड़ा तो उसके साथ उड़ गए और बाद में पकड़ उनकी कमजोर हुई और वो नीचे गिरते नजर आए। ऐसे हालात में वो लोग रह रहे हैं। दरमाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आज ये तस्वीरें क्या आप महसूस करते सकते थे कि ऐसी तस्वीर सामने आएगी? बिल्कुल, हाँ, नहीं है ये तो हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि 20 सालों में काफी डेवलपमेंट हुई थी अफगानिस्तान में। बड़े बड़े शहरों में आप देख सकते थे, महिलाओं की स्पेशली प्रोग्रेस आप देख सकते थे कि वो गवर्नमेंट में भी काफी पोजीशनों पे नजर आ रही थी। हर एक सेक्टर में आप मीडिया को देख लीजिए, हर एक सेक्टर में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गई थी। पार्लियामेंट में, मिनिस्ट्रीज में, कैबिनेट में, तो काफी डेवलपमेंट हो चुकी थी। और हम शॉक में हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि 20 साल इतनी रिसोर्सेस खर्च करने के बाद, इतनी काम करने के बाद, ये क्यों वापस हैंड ओवर किया अफगानिस्तान को, और क्यों ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान बैकवर्ड जाए? कौन है इसके पीछे? कॉन्स्पिरेसीज कौन करता है, क्यों करता है? तो वी आर टोटली आपको क्या लग रहा है, हमने कौन होगा इमेजिन भी इसके नहीं किया था पीछे? कि दरमाल, इतनी जल्दी हो जाए। इसके पीछे कौन हो सकता है? आपको क्या लग रहा है? आपकी आवाज अभी नहीं आ रही। अगर दरमाल आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप ये कह रहे हैं किसी न किसी ने तो षड्यंत्र रचा है। कौन आपको लगता है इसके पीछे है? पाकिस्तान का हाथ है क्या? डेफिनेटली एक मेन प्लेयर तो वो है। आई मीन ये तो किसी से ये तो छुपी बात नहीं है कि वो बैकिंग कर रही है और तालिबान की, और सारे उनकी बेसिस वहां पर है। आप क्वेटा शोरा को देख लीजिए, पेशावर शोरा को देख लीजिए, सब वहीं पर बैठे हुए, वही सिर्फ इनको वेपन्स मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहे हैं, और अंदर अफगानिस्तान में आने दिया जा रहा है। तो ये ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ये तो छुपी नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि कौन है इसके पीछे।
اور بھی بڑے ہو سکتے ہیں پلیئرز ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں، لیکن مین یہی ہے میرے خیال سے۔ نازیہ اور درمال، آپ دونوں کا بہت شکریہ جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے۔ کس طرح آپ نے محسوس کیا، ابھی کے حالات پر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ذرا کچھ تصویریں